بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 37 حق و باطل کی جنگ۔ اہل بیت کی مدینہ واپسی۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر جنہیں کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے معزول کر دیا گیا تھا، یزید نے اسے پیغمبر اسلام کا ہمدرد کہا اور کہا کہ اہل حسین اور اہل خانہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ لانے کا اہتمام کریں، اور پھر اپنے آپ کو قتل حسین سے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو خلوت میں بلایا اور کہا ابن زیاد پر خدا کی لعنت، اگر آپ کے والد اور میں براہ راست آمنے سامنے ہوتے تو میں اس کی بات مان لیتا اور میں اسے قتل کرنے سے کبھی معذرت نہیں کرتا، جاؤ وہیں سے مجھے خط لکھتے رہیں گے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیا جائے گا۔ تبری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 آدمیوں پر مشتمل سیکیورٹی فورس تھی، وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ واقعہ کربلا کی خبر مدینہ طیبہ والوں تک پہنچ چکی تھی۔ جب یہ بدقسمت قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ حضرت لقمان بن عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتے ہوئے نکلو اور یہ آیات پڑھے، لوگو کیا جواب دو گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود میرے بعد میری اولاد اور اہل و عیال کے ساتھ کیا ان میں سے بعض کو تم نے پکڑا اور بعض کا خون بہایا، میں نے جو نصیحت کی تھی تم میرے بعد میرے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یہ سب کا صلہ نہیں تھا۔ ابن اسیر۔ مدینہ کے تمام لوگ حضرت محمد بن حنفہ، المومنین حضرت سلمہ اور خاندان کی دیگر خواتین بھی روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ حضرت امام زین العابدین جو ابھی تک صابر و خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی، ان کا بس اتنا کہنا تھا کہ پردادا اپنے نواسے کا سلام قبول کریں کا پیمانہ، اور وہ ایسے درد سے روئے اور کوہرام کے حالات بیان کرنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ اس حالت میں رہتے تھے کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میرا باپ اور بھائی بھوک پیاس سے مر گئے، افسوس کہ انہیں یہ کھانا اور پانی نہ ملا، اور رونے لگے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے اور پانی کے چند گھونٹ پیے، اس میں بھی آپ کے آنسو مل گئے۔ کربلا کا نظارہ اپنی آنکھوں سے اور باپ اور بھائیوں کو دل سے یادداشت کبھی ختم نہیں ہوتی اور آنکھیں زندگی بھر آنسوؤں سے بھری رہتی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ یزید نے کربلا کے اسیران کے ساتھ اپنا سر مبارک مدینہ طیبہ روانہ کیا، جسے سیدہ فاطمہ زہرا یا حضرت امام حسن کے پاس دفن کیا گیا تھا۔ سر حسین کی شان و شوکت۔ بدقسمت یزید کے حکم پر 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں شہدائے کربلا اور اسیران کے سروں کی پریڈ کی گئی۔ حضرت منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا تھا، میں اس وقت دمشق میں تھا۔ ایک شخص سر مبارک کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں ارشاد پہنچا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یقیناً اصحاب کہف و الرقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجائب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک سے کلام فرمایا، اجنبی ہے میرا سر نیزے پر اٹھایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین کا قتل اور ان کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دمشق کے بازاروں میں نیزے پر لے جانا اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہے، کیونکہ اصحاب کہف نے کفر کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑا اور وطن چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ یہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھوں ہوا، جبکہ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام کے نواسے اور ان کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اگرچہ اصحاب کہف کئی سالوں تک سونے کے بعد بیدار ہوئے اور بولے، لیکن حضرت امام حسین کے سر کے علاوہ وہ زندہ تھے۔ کئی دنوں کی جدائی کے بعد بھی نیزے کی نوک پر بات کرنا یقیناً اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہے۔ کربلا کی جنگ کے بعد یزید کی شرارت۔ امام حسین کی شخصیت یزید کی آزادی میں بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کی شہادت کے بعد وہ بالکل بے لگام ہو گئے، پھر ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، بھائی بہن کی شادی،
सूद और शराब वगैरह खुले आम राइज हो गए और दुआएं पाबंदी उठा ली गई। फिर इसकी शरारत यहाँ तक पहुंची कि 63 हिजरी में मुस्लिम बिन अकबा को 12 या 20 हजार फौज के साथ मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए भेजा गया। इस बदकिस्मत फौज ने मदीना में ऐसा तूफान बर्पा किया कि अल-अमान व अल-हफीज ने कत्लो गारत और लूट मार और तरह तरह के मजालिम का बाजार गर्म कर दिया। 700 सहाबा किराम बेगुनाह शहीद हुए और उन्होंने पैरोकारों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया और लड़कों को कैद कर दिया। सरकार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़दस की शदीद बेहुरमती की। मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे हुए थे और उनका पेशाब और गोबर मिंबर पर गिरा था। 3 दिन तक लोग मस्जिद नबवी में नमाज नहीं अदा कर सके। हज़रत सईद बिन मुसीब जो बड़े मुरीदों में से थे दीवाना हो गए और वहां हाजिर हुए। आखिरकार जालिमों ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बाईं बुरी फौज ने एक नौजवान को पकड़ लिया। इसकी मां आई और मुस्लिम बिन अकबा के पास फरियाद की और आजिज़ी से इनकी रिहाई की दरख्वास्त की। मुस्लिम ने अपने बेटे को बुलाया और उसे कत्ल कर दिया और मां के हाथ में अपना सर देते हुए कहा कि तुम अपनी जान को गनीमत ना समझो जो तुम्हारे बेटे को लेने आए थे, कि अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो इस जालिम मुसलमान को जिंदा या मुर्दा जला दूंगा। जब जालिम ने मदीना मुनव्वरा में कत्ल आम के बाद मक्का मुकर्रमा का रुख किया ताकि यजीद के खिलाफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दूसरे लोगों का काम ख़त्म किया जाए, तो रास्ते में इत्तिफ़ाक़ना उन पर फालिज का हमला हुआ, मर गया। इसकी जगह यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नमीर सुकूनी लश्कर का सरदार बना। वहीं मुसलमानों को दफन किया। जब ये शैतानी लश्कर आगे बढ़ा तो इस औरत को मालूम हुआ कि मुसलमान फौत हो चुका है। वो कुछ मर्दों को अपने साथ ले गई। वो उसे कब्र से निकालने और जलाने के लिए इसकी कब्र पर आई। जब कब्र खोली गई तो देखा कि एक बड़ा सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ है और उसकी नाक की हड्डी चूस रहा है। ये देखकर सब डर गए और इस औरत से कहा कि अल्लाह ताला इसे इसके अमाल की सज़ा दे रहा है और उस पर अजाब का फरिश्ता लगा दिया है। औरत ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं अपना वदा और हल्फ जरूर पूरा करूंगा और जला कर दिल को ठंडा कर दूंगा। सब ने कहा कि उसे अपने पांव से हटा दिया जाए। इसके पांव के गिर्द एक सांप भी लिपटा हुआ है। फिर सब ने इस औरत से कहा कि इसके लिए यही सजा काफी है, लेकिन वो औरत ना मानी। उसने वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगी कि ए अल्लाह तो खूब जानता है इस जालिम को, लेकिन मेरा गुस्सा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए है। मुझे अपनी किस्म को पूरा करने और जलाने की ताकत अता फरमा। ये दुआ करने के बाद इसने सांप की दम पर लाठी मारी तो वो उसकी गर्दन से उतर गई। फिर दूसरे सांप, वो भी नीचे उतर कर चला गया। फिर मुसलमान की लाश को कब्र से निकाल कर जला दिया।